20,000 اس معصوم کی پہلی بولی لگی۔ میرب اپنا آپ بڑی سی چادر میں چھپائے لرزے جا رہی تھی۔ قصور صرف اتنا تھا کہ وہ لاوارث تھی اور اس کا دور پار کا نشئی چچا اپنا قرض اتارنے کے لیے اس کو نیلام کر رہا تھا۔ 30,000 بولی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرب کو لگا اس کی سانس نکل جائے گی۔ 1 کروڑ۔ اچانک ہی ایک شخص نے اس انمول کا مول لگا کے اپنے نام کر لیا۔ اتنا نخرہ کیوں دکھا رہی ہو؟ جس کام کے لیے خریدا شروع کرو۔ وہ اسے بڑے سے حجاب میں دیکھتا غصہ ہوا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ کیسے جانے دوں؟ وہ دروازے کی جانب تیزی سے بڑھی کہ شہاب نے اس کی چادر کھینچی۔ چہرہ بے نقاب ہوا اور اگلے پل اس پہ سکتہ طاری ہوا۔ میرب، وہ اس کی کھوئی بیوی۔ اس بدبودار اور اندھیرے تہہ خانے میں حبس اس قدر بھر چکا تھا کہ سانس لینا بھی محال تھا، مگر وہاں موجود انسان نما بھیڑیوں کے چہروں پر ہوش اور لالچ کی ناپاک چمک تھی۔ میرب، جو سفید رنگ کی ایک پرانی اور بڑی سی چادر میں خود کو سر سے پاؤں تک چھپائے ہوئے تھی، فرش پر بیٹھی لرزے جا رہی تھی جیسے اس کے جسم میں خون جم گیا ہو۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس بے رحم دنیا میں لاوارث تھی، اور اس کا سگا چچا اصغر، جو اپنے نشے کی لت اور جوئے کا قرض اتارنے کے لیے اندھا ہو چکا تھا، آج اپنی ہی بھتیجی کی عصمت کو نیلام کرنے بازار لے آیا تھا۔ 20,000۔ ہجوم میں سے ایک موٹے اور کریح چہرے والے شخص نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے پہلی بولی لگائی تو میرب کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ اس نے چادر کو اپنے وجود کے گرد مزید کس لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو چادر کے ریشوں میں جذب ہو رہے تھے۔ 30,000۔ دوسری طرف سے ایک اور آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بازار حسن میرب کی معصومیت کا مول لگانے لگا۔ میرب نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا اور وہ دل ہی دل میں موت کی دعا مانگ رہی تھی کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس تجلیس سے پہلے اس میں سما جائے۔ بولیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ 50,000، 80,000۔ چچا اصغر کے چہرے پر ایک نیچ مسکراہٹ ابھر رہی تھی۔ ابھی اگلی بولی لگنے ہی والی تھی کہ تہہ خانے کا بھاری لوہے کا دروازہ ایک جاندار ہنگامے کے ساتھ کھلا اور سیکیورٹی گارڈز کو پیچھے دھکیلتا ہوا ایک نہایت وجیح قیمتی برانڈڈ سوٹ میں ملبوس شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کا رعب اور آنکھوں میں ایک ایسی سردی تھی کہ پورا حال ایک دم سانپ سونکھ جانے کی مانند خاموش ہو گیا۔ شہاب احمد نے ایک نفرت آمیز نگاہ اس گندے ماحول پر ڈالی اور اپنی جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے سپاٹ کڑکدار آواز میں کہا، 1 کروڑ۔ اس لڑکی کا مول 1 کروڑ ہے، اور اب اگر کسی نے اپنی زبان کھولی تو وہ اس دنیا میں بولنے کے لائق نہیں رہے گا۔ پورا ہجوم سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ چچا اصغر کی تو جیسے لاٹھی نکل آئی تھی۔ شہاب نے 1 کروڑ کا چیک اس کے منہ پر مارا اور اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ میرب، جو اب تک صدمے میں تھی، نے چادر کے سوراخ سے اس شخص کو دیکھا جو کسی مسیحا کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ 1 کروڑ کی بولی اسے اس بازار سے تو نکال رہی ہے، مگر اس کی زندگی کے سب سے بڑے طوفان کے سامنے لا کھڑا کرنے والی تھی۔ بنگلے کے عالی شان اور وسیع عریض لاؤنج میں اس وقت ایک عجیب سا تناؤ اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ شہاب احمد، جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ناقابل تسخیر رعب رہتا تھا، اس وقت اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا ہوا صوفے پر بیٹھا اس لڑکی کو گھور رہا تھا جسے وہ 1 کروڑ کی بھاری رقم دے کر اس گندے بازار سے اٹھا لایا تھا۔ میرب، جو اب بھی اپنی اسی بڑی سی چادر میں لپٹی لاؤنج کے کونے میں فرش پر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا حجاب اس کے چہرے کو پوری طرح چھپائے ہوئے تھا۔ شہاب نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دماغ میں اس وقت غصے اور بیزاری کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، کیونکہ وہ زندگی میں کبھی ایسے کاموں کا حصہ نہیں رہا تھا، مگر آج اس معصوم کی بے بسی دیکھ کر اس کے اندر کا انسان جاگ گیا تھا۔ اتنا نخرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بی بی۔ جس کام کے لیے تمہیں خرید کر لایا ہوں وہ شروع کرو۔ اپنا یہ چہرہ دکھاؤ مجھے، شہاب نے سرد اور سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہی کاروباری پر اعتمادی تھی جس کے سامنے لوگ جھک جاتے تھے۔ میرب نے جیسے ہی یہ لفظ سنے، اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔
اسے لگا یہ شخص بھی ان باقی بھیڑیوں جیسا ہی ہے جو اس کی عصمت کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ میرے چچا نے دھوکے سے، میرب کی آواز رونے کی وجہ سے حلق میں ہی پھنس گئی۔ جانے دوں؟ 1 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں میں نے تم پر، اور تم سمجھتی ہو میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ شہاب غصے سے کھڑا ہوا اور اس کی طرف بڑھا۔ میرب خوف کے مارے تڑپ کر کھڑی ہوئی اور تیزی سے بنگلے کے مرکزی دروازے کی جانب بھاگی، مگر شہاب کی طویل ڈگ اس کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز تھے۔ اس سے پہلے کہ میرب کا ہاتھ ہینڈل کو چھوتا، شہاب نے پیچھے سے پوری قوت کے ساتھ اس کی چادر اور حجاب کو ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ چادر سرکتے ہی میرب کا چہرہ تیز روشنی میں مکمل طور پر بے نقاب ہوا اور اگلے ہی پل پورے لاؤنج میں جیسے وقت تھم گیا۔ شہاب احمد کے ہاتھ سے وہ چادر چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کے پورے وجود پر ایک ایسا سکتہ داری ہوا کہ اس کا سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی جس کی بڑی بڑی مخملی آنکھوں میں اس وقت خوف کے آنسو تیر رہے تھے، کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی میرب تھی، اس کی کھوئی ہوئی بیوی، اس کی زندگی کا کل اثاثہ، جس سے وہ پچھلے 3 سالوں سے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ شہاب کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کا دماغ ماضی کے ان ہولناک لمحات میں لوٹ گیا جب 3 سال پہلے ایک شام اسے پولیس کی طرف سے یہ اطلاع ملی تھی کہ میرب کی گاڑی دریا میں گر گئی ہے اور اس کا جسم پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ چکا ہے۔ پولیس نے چند دنوں بعد ایک مسخ شدہ لاش دکھائی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہی میرب ہے، جس کے بعد شہاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ایک جیتا جاگتا ہنستا مسکراتا انسان اس دن ایک زندہ لاش بن گیا تھا۔ اس نے پولیس کی رپورٹ کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے اپنے بزنس، اپنی صحت، اپنی نیند، سب کچھ داؤ پر لگا کر ہر اس جگہ میرب کو ڈھونڈتا رہا جہاں اس کے ہونے کا ذرا سا بھی امکان تھا۔ اس نے ہر اسپتال، ہر شہر، ہر درگاہ چھان ماری تھی، مگر میرب کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ وہ روز رات کو اس کی تصویر سینے سے لگا کر روتا تھا، اور آج وہی میرب ایک بازار میں چند ہزار روپے میں نیلام ہو رہی تھی اور وہ خود اس کا خریدار بن کر کھڑا تھا۔ میرب؟ شہاب کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی کمزور سی آواز نکلی۔ اس کی آنکھیں جو کبھی کسی کے سامنے نم نہیں ہوئی تھیں، اس وقت آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اسے تڑپ کر اپنا ہاتھ میرب کے چہرے کی طرف بڑھایا، مگر میرب جس کے اس بدلے ہوئے روپ اور اپنے ماضی سے بالکل ناواقف تھی، خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں شہاب کے لیے کوئی پہچان نہیں تھی، بلکہ صرف ایک خریدار کا خوف تھا۔ بنگلے کے اس عالی شان لاؤنج میں شہاب احمد کا پورا وجود اندر سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ سامنے کھڑی میرب جس کا چہرہ تیز روشنی میں چمک رہا تھا، خوف سے سہمے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں شہاب کے لیے محبت یا شناسائی کا 1% بھی عکس نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک انجان مرد کا خوف تھا۔ شہاب نے اپنے لرزتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ اس کی آنکھیں پچھلے 3 سالوں کی پیاس سمیٹے میرب کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ میرب، میری میرب، تم زندہ ہو؟ شہاب کی آواز میں پچھلے 3 سالوں کا کرب اور سچی تڑپ کھل چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی جذباتی ہو کر میرب کو اپنے بازو کے سار میں لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میرب نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ دور رہیں مجھ سے، ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ میرب کی چیخ پورے لاؤنج میں گونجی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیا، جیسے وہ خود کو اس دنیا کے ہر بھیڑیے سے بچانا چاہتی ہو۔ شہاب کو لگا جیسے کسی نے اس کے جلتے ہوئے زخموں پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ میرب، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں شہاب ہوں، تمہارا شہاب۔ تم مجھے نہیں پہچان رہی؟ شہاب نے تڑپ کر کہا۔ اس کا وہ روب، وہ کاروباری غرور، سب اس وقت مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ اس وقت صرف ایک لاچار شوہر تھا جو اپنی مر چکی بیوی کو اپنے سامنے زندہ دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ میرب نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں۔ آپ نے مجھے خریدا ہے، میں جانتی ہوں۔ میرے چچا نے پیسے لیے ہیں آپ سے، لیکن خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے جانے دیں۔ میرب کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ نے شہاب کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ میرب کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا حادثہ گزرا ہے جس نے اس کے دماغ سے اس کا ماضی، اس کا گھر اور اس کا شوہر سب کچھ مٹا دیا۔ وہ اسے ایک گاہک، ایک خریدار سمجھ کر ڈر رہی تھی،
وہی میرب جو کبھی اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بالکنی میں گھنٹوں کھڑی رہتی تھی۔ شہاب نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اسے معلوم تھا اگر اس نے اس وقت زبردستی کی تو میرب کا بچا کھچا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اپنے لہجے کو جتنا ہو سکا نرم بناتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آرام سے کھڑی رہو، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تم محفوظ ہو یہاں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے فوراً فون نکال کر اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کی اور اسے ارجنٹ بنگلے پر پہنچنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر عاصم وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے میرب کی حالت دیکھی جو ایک کونے میں سہمی بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک ہلکا سا سکون کا انجیکشن دیا، جس کے بعد میرب کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ صوفے پر ہی میٹھی نیند مٹھی بند کیے سو گئی۔ شہاب نے دھیرے سے اسے اٹھایا اور اپنے کمرے کے بیڈ پر لٹا کر اس پر نرم چادر ڈال دی۔ ڈاکٹر عاصم نے لاؤنج میں آ کر شہاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہاب، یہ واقعی معجزہ ہے کہ میرا بھابھی زندہ ہیں، لیکن صدمے اور حادثے کی وجہ سے ان کا دماغ ماضی کے تمام خلیوں کو بلاک کر چکا ہے۔ یہ ایمنیشیا، یادداشت کا جانے کا کیس ہے۔ اس پر کسی قسم کا دباؤ یا زبردستی ان کے دماغ کی رگ پھاڑ سکتی ہے۔ تمہیں بہت صبر سے کام لینا ہوگا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شہاب واپس کمرے میں آیا اور فرش پر میرب کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میرب کی بند مٹھی کو نہایت نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ 3 سال میں نے تمہیں ایک لاش سمجھ کر گزارے ہیں میرب۔ اب جب خدا نے تمہیں میری جولی میں دوبارہ ڈال دیا تو میں جلدی نہیں کروں گا۔ تم مجھے بھول گئی ہو نا؟ کوئی بات نہیں، میں تمہیں دوبارہ اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا۔ میں ڈی ایس پی یا بزنس مین بن کر نہیں، بلکہ ایک بار پھر تمہارا وہی شہاب بن کر تمہارا دل جیتوں گا۔ لیکن اب اس چوکٹ سے باہر تمہیں کوئی طاقت نہیں لے جا سکتی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور شہاب کی آنکھوں میں میرب کو پانے کا ایک نیا پاکیزہ اور جنونی عزم جاگ چکا تھا۔ صبح کا نور جب شہاب کے کمرے کے باہری پردوں کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا تو بیڈ پر لیٹی میرب نے سست روی سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی۔ رات کے انجیکشن کا اثر اب کم ہو چکا تھا، مگر جیسے اس کے ذہن میں پچھلی رات کا ہولناک منظر اور نیلامی کی باتیں گھومیں، وہ ایک دم جھٹکے سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت، کشادہ اور شاہانہ کمرے میں موجود تھی، جہاں ہر چیز نفاست سے سجائی گئی تھی۔ میرب نے جلدی سے اپنے لباس کو دیکھا۔ وہ بالکل محفوظ تھی اور اس کی وہی پرانی چادر بستر کے کونے پر تہہ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے راحت کی ایک لمبی سانس لی، مگر خوف ابھی پوری طرح اس کے دل سے نکلا نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں بستر سے اتری اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے اس نے ہینڈل گھمایا، دروازہ باہر سے لاک تھا۔ میرب کا دل ایک بار پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اب بھی کسی قید میں ہے۔ وہ گھبرا کر پیچھے مڑی ہی تھی کہ کمرے کے اندرونی دروازے سے، جو شاید اٹیچ ڈریسنگ روم کا تھا، شہاب احمد باہر نکلا۔ وہ اس وقت گرے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ بال نفاست سے بنے ہوئے تھے اور اس کے پورے وجود سے وہی مانوس اور بھاری کاروباری روب چلک رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے غصہ نہیں، بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ دروازہ لاک ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے قدم باہر نکالو، شہاب نے نہایت دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو پچھلی رات تھی۔ میرب نے سہم کر دیوار کا سہارا لیا اور کانپتی آواز میں بولی، آپ نے مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام نہیں ہے تو مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں سے نکالیں۔ شہاب نے اس کی بے بسی کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ میرب کے قریب آیا، مگر اس بار اس نے فاصلہ برقرار رکھا تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ میرب، میں نے تمہیں خریدا ضرور ہے، لیکن قید کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں اس دنیا کے بھیڑیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ آج سے تم اس گھر کی مہمان ہو اور جب تک تم خود کو یہاں پرسکون محسوس نہیں کرتی، تم اسی کمرے میں رہو گی۔ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ شہاب کی آواز میں ایک ایسی سچائی اور اپنائیت تھی کہ میرب کی روتی ہوئی آنکھیں ایک لمحے کے لیے تھم گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک خریدار اس قدر نرم دل کیسے ہو سکتا ہے۔ شہاب نے تالی بجائی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور حویلی کی پرانی ملازمہ اماں بختو ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئیں۔ اماں بختو نے جیسے ہی میرب کا چہرہ دیکھا، اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو ابھر آئے۔ یا اللہ، یہ تو ہماری میرب بی بی! اماں بختو نے پکارنا چاہا، مگر شہاب نے فوراً انہیں سخت نگاہ سے دیکھا اور اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ ڈاکٹر کی ہدایت شہاب کے ذہن میں نقش تھی کہ میرب پر ماضی کا کوئی دباؤ نہیں ڈالنا۔ شہاب نے ٹرے میز پر رکھوائی اور اماں بختو سے کہا، اماں،
आज से तुम मीरब का ख्याल रखोगी। इनकी हर ज़रूरत पूरी होनी चाहिए और इन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये इनका अपना घर है। शहाब ने एक आखिरी गहरी नज़र मीरब के मासूम चेहरे पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि इसे थाने और अपने बिजनेस के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। मगर इसका दिल अब इस कमरे में कैद हो चुका था। शाम के वक्त जब शहाब हवेली वापस लौटा तो इसने सबसे पहले अम्मा बख्तो को बुलाकर मीरब की खैरियत दरियाफ्त की। सरकार, बीबी ने दिन भर कुछ नहीं खाया। वो बस खिड़की के पास बैठी बाहर लॉन की तरफ देखती रहती हैं और इनकी आंखों में बस आंसू ही होते हैं। अम्मा बख्तो की बात सुनकर शहाब का दिल मुट्ठी में आ गया। वो बगैर वक्त ज़ाया किए सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मीरब वाकई खिड़की के पास घुटनों में सर दिए बैठी थी। अंधेरा कमरे में फैल रहा था, मगर इसने लाइट भी ऑन नहीं की थी। शहाब धीरे से इसके पास गया और इसके सामने फर्श पर बैठ गया। खाना क्यों नहीं खाया मीरब? क्या मुझसे अब भी डर लग रहा है? शहाब ने बहुत प्यार से पूछा। मीरब ने सर उठाया तो इसका चेहरा आंसुओं से तर था। मुझे मेरा चच्चा याद आ रहा है। वो भले ही बुरे थे, पर मेरी दुनिया वही थी। मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे ये जगह अपनी नहीं लगती। शहाब ने गहरा सांस लिया और उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर रुक गया। इसने मीरब की आंखों में झांकते हुए कहा, यह जगह तुम्हारी ही है मीरब। शायद तुम्हारा दिमाग ये भूल चुका है, मगर तुम्हारा दिल बहुत जल्द इस बात की गवाही देगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इस रात शहाब ने खुद अपने हाथों से मीरब को नवाले बनाकर खिलाए और मीरब में भी ना जाने क्यों इस अजनबी के हाथों से इनकार नहीं किया। हवेली में मीरब की मौजूदगी ने शहाब के वीरान वजूद में ज़िंदगी की नई लहर दौड़ाई थी। मगर पिछली रात की इस खूबसूरत लम्हे के बाद अगला दिन हवेली की पुरसुकून चारदीवारी में एक ज़बरदस्त तूफान लेकर आया। शहाब ने मीरब की वापसी की खबर अभी तक अपने ख़ानदान से छुपा कर रखी थी, क्योंकि वो इसकी ज़हनी हालत की वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मगर इसकी ताई जान और चचा जात भाई कामरान बगैर बताए हवेली पहुंच गए। कामरान शुरू से ही शहाब की दौलत और इसके रौब से जलता था और 3 साल पहले मीरब की मौत की झूठी खबर पर सबसे ज़्यादा खुश वही हुआ था, क्योंकि वो शहाब को टूटता हुआ देखना चाहता था। शहाब इस वक्त लाउंज में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था जब ताई जान और कामरान अंदर दाखिल हुए। शहाब बेटा, हमें पता चला है कि तुमने पिछली रात किसी बाजार से एक लड़की पर 1 करोड़ रुपये लुटाए हैं और इसे इस हवेली में लाकर रखा है। ये क्या बदनामी है? हमारे ख़ानदान की एक इज्जत है, ताई जान ने आते ही तलख लहजे में कहा। शहाब ने लैपटॉप बंद किया। इसके चेहरे पर रवायती सख्ती और सर्दी उठ कर आई। ताई जान, मेरी ज़िंदगी के फैसले करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। वो लड़की मेरी मेहमान है और इस हवेली में मेरी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शहाब की आवाज़ की गरज ने ताई जान को खामोश होने पर मजबूर कर दिया, मगर कामरान के चेहरे पर एक मकाराना मुस्कुराहट थी। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? हम भी तो देखें ऐसी कौन सी हूर है जिसने हमारे सख्त मिजाज शहाब अहमद को मोम कर दिया। ये कहते हुए कामरान ने शहाब के मुंह मना करने के बावजूद सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। इसी लम्हे मीरब जो कमरे में अकेली घबरा रही थी, पानी पीने के लिए जैसे ही लाउंज की बालकनी पर आई, कामरान की नज़र सीधी इसके चेहरे पर पड़ी। मीरब को देखते ही कामरान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका चेहरा खौफ और हैरत से सफ़ेद पड़ गया। मीरब, ये कैसे मुमकिन है? वो तो मर चुकी थी। कामरान के हलक से दबी दबी चीख निकली। मीरब ने जब नीचे खड़े अजनबी लोगों को अपनी तरफ हैरत और वहशत से देखते पाया तो खौफजदा होकर पीछे हटने लगी। कामरान ने दीवानों की तरह सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी। शहाब, ये मीरब है, तुमने हमसे झूठ बोला। शहाब का खून खोल उठा। इसने एक ही झटके में कामरान को सीढ़ियों पर ही पीछे से दबोचा और उसके सूट के कॉलर से पकड़कर इसे नीचे लाउंज के फर्श पर पटका। शहाब का ये बेरहम रूप देखकर ताईजान की चीख निकल गई। शहाब कामरान के ऊपर झुका और इसके सीने पर अपना भारी बूट रखते हुए सफाक लहजे में धाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी तरफ देखने की? मैंने कहा था ना कामरान कि वो मेरी मेहमान है। अगर दोबारा तुम्हारी नज़रें मेरी इस चौखट के अंदर गईं तो मैं तुम्हारी आंखें निकालने में भी गुरेज नहीं करूँगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे अंदर का जानवर जाग जाए। शहाब का गुस्सा इस वक्त आसमान छू रहा था। इसका ये जुनून देखकर ताईजान और कामरान उल्टे कदमों हवेली से भाग खड़े हुए और ऊपर खड़ी मीरब ये पूरा मंजर देख रही थी। वो शहाब के इस खौफनाक, जानदार और गुस्सीले रूप को देखकर अंदर तक लरस गई, मगर इसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास जागा। ये शख्स दुनिया के लिए कितना ही बुरा जलाद क्यों ना हो, लेकिन इसके लिए एक ऐसी मजबूत ढाल था जिसके होते हुए कोई इसका बाल भी बिका नहीं कर सकता था। शहाब ने अपने बिखरे बाल दुरुस्त किए, गहरा सांस लेकर अपने गुस्से को काबू किया और जब ऊपर देखा तो मीरब कांपती आंखों से इसे ही देख रही थी।
شہاب دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں کا وہ قہر میرب کے سامنے آتے ہی ایک نرم اور پگھلے ہوئے موم میں بدل گیا۔ ڈر گئی ہو؟ شہاب نے بہت دھیمے سے پوچھا۔ میرب نے نفی میں سر ہلایا اور پہلی بار خود آگے بڑھ کر شہاب کے کوٹ کے آستین کو اپنے لرزتی انگلیوں سے چھوا۔ آپ نے مجھے ان سے کیوں بچایا؟ میرب کی آواز میں ایک مطمئنیت تھی۔ شہاب نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ میرب کو اس دنیا کے ہر شر سے بچا کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ حویلی پر کامران اور تائی جان کے آنے سے جو ہنگامہ کھڑا ہوا تھا اس نے میرب کے سہمے ہوئے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی اسے شہاب کا وہ گسیلا روپ، اس کی کڑکدار آواز اور کامران کو فرش پر پٹکنے کا وہ جاندار منظر یاد آ جاتا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس خوفناک منظر سے میرب کو اب شہاب سے خوف نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس سے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس وسیع اور عریض دنیا میں یہ اجنبی شخص اس کی واحد جائے پناہ ہو۔ اگلی صبح حویلی میں ایک سحر انگیز خاموشی تھی۔ شہاب اپنے کمرے میں کھڑا آئینے کے سامنے اپنی ٹائی درست کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار بیڈ پر پڑی اس خالی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کبھی میرب سویا کرتی تھی۔ پچھلے 3 سالوں کی تنہائی اب اس کے لیے اور بھی زیادہ جان لیوا ہو رہی تھی، کیونکہ اب میرب اس کے سامنے تھی مگر پھر بھی وہ بہت دور تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر جیسے لاؤنج میں آیا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ میرب کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ رکھا تھا اور بہت دھیان سے چائے کی پیالیاں ٹرے میں سجا رہی تھی۔ اماں بختو پاس ہی کھڑی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 3 سال بعد شہاب نے میرب کو اپنے گھر کے کچن میں اس طرح کام کرتے دیکھا، اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ میرب نے جیسے ہی شہاب کے بوٹوں کی آہٹ سنی، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی مخملی آنکھوں میں وہ پہلے جیسا وحشتناک خوف نہیں تھا، بلکہ ایک دھیمی سی حیا اور الجھن تھی۔ میں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے، اماں بختو کہہ رہی تھی۔ آپ کو صبح کڑک چائے پسند ہے؟ میرب نے نظریں جھکا کر بہت مدھم آواز میں کہا اور ٹرے لاؤنج کو میز پر رکھ دی۔ شہاب خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے وجود سے نکلنے والی مردانہ خوشبو میرب کی سانسوں میں گھلنے لگی، جس سے میرب کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ شہاب نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ لے کر میرب کی آنکھوں میں جھانکا۔ بہت اچھی چائے ہے میرب، بالکل ویسی ہی جیسی مجھے پسند ہے۔ شہاب کے لہجے کی گہرائی میرب کے دل پر دستک دے گئی۔ آپ نے کل رات اس شخص کو بہت مارا، وہ کون تھا اور وہ مجھے دیکھ کر اتنا حیران کیوں تھا؟ میرب نے آخرکار وہ سوال پوچھ لیا جو رات بھر اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ شہاب نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور میرب کے ایک قدم اور قریب ہوا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا میرب جسے دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی عادت ہے، اور وہ تمہیں دیکھ کر اس لیے حیران تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا تم اس دنیا میں اکیلی ہو، بے سہارا ہو، لیکن وہ بھول گیا جب تک شہاب احمد زندہ ہے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ شہاب نے میرب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت جاندار اور سچے لہجے میں کہا۔ اسی وقت میرب کے سر میں اچانک تیز درد لہرایا۔ اس کی ذہن کے پردے پر دھندلے سے مناظر ابھرے، کوئی اسے کھینچ رہا تھا، پانی کی تیز آواز تھی اور کوئی دور سے میرب چلا رہا تھا۔ میرب نے درد کی شدت سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ شہاب نے ڈاکٹر کی ہدایت کے بلائے طاق رکھتے ہوئے تڑپ کر میرب کو کندھوں سے تھام لیا۔ میرب کیا ہوا؟ میرب مجھے دیکھو۔ میرب نے جیسے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر شہاب کے چہرے کو دیکھا، اسے لگا یہ وہی چہرہ ہے جس کے خوابوں میں آتا ہے۔ اس نے بے اختیار نہادستہ طور پر شہاب کے چوڑے سینے پر اپنا سر ٹکایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کوٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہاب کا پورا وجود اس کے اسلم سے پگھل رہا تھا۔ اس نے اپنے مضبوط بازو میرب کے گرد مائل کر دیے اور اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ 3 سال کی تپتی ہوئی دوپہر کے بعد شہاب کو اپنا زندگی چھاؤں نصیب ہوئی تھی۔ میرب اس کے سہار میں آرام سے سانس لے رہی تھی، جیسے اس کا لرزتا ہوا دل اب پرسکون ہو چکا ہو۔ نفرت اور خوف کی دیواریں آہستہ آہستہ گر رہی تھی اور ان کی روحیں ایک بار پھر ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ حویلی کے لاؤنج میں بیتتے اس رومانوی جذباتی لمحے نے میرب کے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ دیے۔ وہ جب بھی شہاب کے چوڑے سینے اور اس کے مضبوط حصار کے بارے میں سوچتی، اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ جاتی۔ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے لگی تھی کہ شہاب احمد نام کا یہ شخص اس کی زندگی میں کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگلے چند دن حویلی میں بہت پرسکون گزرے، مگر یہ سکون بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ شہاب نے میرب کو ذہنی دباؤ سے بچانے کے لیے اب ایک نئی حکمت عملی اپنائی تھی۔ وہ شام کو جلدی گھر لوٹ آتا اور میرب کے پاس بیٹھ کر اسے دنیا جہاں کی باتیں سناتا۔ میرب بھی اب اس کے سامنے کھلنے لگی تھی اور اس کی ہر بات بہت دھیان سے سنتی۔ ایک شام جب بارہ دری میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اماں بختوں نے وہاں چائے کا اہتمام کیا تھا، شہاب سفید کلف لگے کرتے پاجامے میں ملبوس وہاں بیٹھا تھا۔ میرب گہرے نیلے رنگ کے سادہ سوٹ میں ملبوس اپنے بالوں کی لمبی چٹیاں بنائے وہاں آئی۔ اس کے چہرے پر معصومیت کا وہی پرانا نور تھا جو شہاب کی زندگی کا کل اثاثہ تھا۔
میرب یہاں میرے پاس بیٹھو، شہاب نے اپنے برابر میں پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میرب دھیمے سے قدموں چلتی ہوئی آئی اور بیٹھ گئی۔ شہاب نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھایا اور بولا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب تمہیں گھر سے باہر کھلی ہوا میں نکلنا چاہیے تاکہ تمہارا ذہن تازہ ہو۔ کیا تم میرے ساتھ کل شہر سے باہر میرے فارم ہاؤس چلو گی؟ وہاں بہت سکون ہے۔ میرب نے شہاب کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے بے پناہ محبت اور احترام چھپا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی، جیسے آپ بہتر سمجھے۔ شہاب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے لگا وہ آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر اپنی میرب کو دوبارہ پا رہا ہے۔ مگر دوسری طرف کامران اور تائی جان خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ کامران پچھلی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا تھا اور اس نے میرب کے اس نشئی چچا اصغر کا پتہ لگا لیا تھا جس نے میرب کو نیلام کیا تھا۔ کامران نے اصغر کو بھاری رقم دی اور اسے اکسایا کہ حویلی جا کر ہنگامہ کھڑا کرے تاکہ شہاب کی سماجی ساکھ مٹی میں مل جائے اور میرب دوبارہ خوف کی دلدل میں گر جائے۔ اگلی صبح جب شہاب اور میرب فارم ہاؤس جانے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، اچانک حویلی کے مرکزی گیٹ پر ایک شور سنائی دیا۔ سیکورٹی گارڈز کسی کو اندر آنے سے روک رہے تھے مگر وہ شخص اونچی آواز میں چلا رہا تھا، میری بھتیجی کو یہاں قید کیا ہوا ہے۔ شہاب احمد نے میری معصوم بچی کو اغوا کیا ہے۔ میرب نے جیسے ہی وہ آواز سنی، اس کے ہاتھ سے اس کا ہینڈ بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ آواز چچا اصغر کی تھی۔ نیلامی کی اس ہولناک رات کی تمام وحشتیں ایک بار پھر میرب کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ اس کا چہرہ خوف سے بالکل سفید پڑ گیا اور وہ بری طرح کانپنے لگی۔ شہاب نے مڑ کر دیکھا تو غصے سے اس کی آنکھیں خون آلود ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ اصغر نشے میں دھت گارڈز کو دھکے دیتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے کامران دور کھڑا گاڑی میں بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرب، میری جان اندر آ جاؤ، شہاب نے میرب کے کندھوں کو مضبوطی سے تھام کر کہا۔ اس کی آواز میں اب ایک جاندار کڑک تھی جو دشمنوں کے لیے قہر تھی، مگر میرب خوف کے مارے شہاب کے کرتے کو پکڑ کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ پلیز شہاب، مجھے اس کے پاس مت جانے دیں، وہ مجھے پھر سے بیچ دے گا۔ میرب نے روتے ہوئے پہلی بار تڑپ کر شہاب کا نام پکارا تھا۔ میرب کے منہ سے اپنا نام سنا تھا کہ شہاب نے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے میرب کا ہاتھ نرمی سے چھوڑا اور ایک خونخوار شیر کی طرح جھپٹ کر اصغر کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ اصغر کچھ اور بول پاتا، شہاب نے اس کے گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا، جس سے اصغر کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ دور جا گرا۔ میری چوکھٹ پر آ کر میری غیرت پر آواز اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی تیری؟ شہاب نے اصغر کے بالوں سے پکڑ کر اسے دوبارہ اٹھایا اور اپنے بوٹ کی ٹھوکر سے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا غصہ اس وقت ہولناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ وہ فلمی ہیرو کی طرح نہیں بلکہ ایک حقیقی زخمی شوہر کی طرح اپنی بیوی کی عزت کے لیے لڑ رہا تھا، جس کی آواز سے پوری حویلی کی زمین لرز رہی تھی۔ دور کھڑا کامران شہاب کا یہ شفاق اور جنونی روپ دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ شہاب نے گارڈز کو حکم دیا، اس کتے کو پولیس کے حوالے کر دو اور اس پر وہ دفعات لگاؤ کہ یہ زندگی بھر جیل کی کال کوٹری سے باہر ہوا کا ایک جھونکا بھی نہ دیکھ سکے۔ جب ماحول پرسکون ہوا تو شہاب نے مڑ کر میرب کو دیکھا جو اب بھی وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ شہاب کے چہرے کا غصہ ایک پل میں غائب ہو گیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگایا۔ میرب نے بھی اس بار کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ اپنے چہرے کو اس کے سینے میں چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ شہاب نے اس کے سر پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی اور دھیمے سے بولا، جب تک میں زندہ ہوں میرب، کوئی تمہارا مول تو کیا تمہاری طرف بری نظر سے بھی دیکھ نہیں سکتا۔ تم صرف میری ہو، صرف شہاب کی۔ چچا اصغر کے ہنگامے اور شہاب کے اس غیظ و غضب نے میرب کے ذہن پر ایک گہرا ہتھوڑا مارا تھا۔ وہ اب حویلی کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھوں کی لرزش کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہاب جو اپنے غصے کو باہر ہی چھوڑ آیا تھا، کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا۔ وہ خاموشی سے میرب کے پاس بیٹھا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا، مگر میرب نے گلاس تھامنے کی بجائے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر سیدھا شہاب کے چہرے پر جھانکا۔ آپ کون ہیں شہاب؟ ایک عام خریدار تو کسی لڑکی کے لیے اپنی جان داؤ پر نہیں لگاتا، وہ تو اپنے خاندان کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ کی آنکھوں میں میرے لیے جو تڑپ ہے وہ مجھے پاگل کر دے گی۔ خدا کے لیے مجھے سچ بتائیں۔ میرب کی آواز میں چھپا درد اور التجا دیکھ کر شہاب کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے گلاس میز پر رکھا اور میرب کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ سچ جاننا چاہتی ہو میرب؟
تو سنو، تم کوئی لاوارث لڑکی نہیں ہو جسے تمہارا چچا بازار میں بیچ دیتا. تم اس ملک کے سب سے بڑے بزنس مین شہاب احمد کی بیوی ہو. تم میری منقو ہو، میری زندگی ہو. شہاب کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے میرب کے دماغ میں جیسے ایک دھماکہ کر دیا. اس کے سر میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی اور ماضی کے دھندلے مناظر تیزی سے گھومنے لگے. اسے یاد آیا کہ 3 سال پہلے ایک شام وہ شہاب سے ناراض ہو کر گاڑی لے کر نکلی تھی اور تیز بارش میں اس کی گاڑی کا توازن بگڑ گیا. وہ گاڑی سمیت دریا میں جا گری. جہاں چچا عسکر نے اسے بچایا تو تھا، مگر اس کی یادداشت جا چکی تھی اور اس نے میرب کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا. میرب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. اس کو آنکھوں کے سامنے شہاب کا وہی ہنستا مسکراتا چہرہ لہرایا جو 3 سال پہلے اس کی زندگی کا مرکز تھا. شہاب! میرب کے حلق سے ایسی چیخ نکلی جس میں 3 سال کا سارا بچھڑنا اور تڑپ شامل تھی. وہ تڑپ کر شہاب کے سینے سے جا لگی اور اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا. شہاب نے جب میرب کو اس طرح اپنے نام پکارتے اور اپنے وجود میں سمٹتے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بھی پچھلے 3 سالوں سے روکے ہوئے آنسو بہہ نکلے. اس نے میرب کو اتنی سختی سے اپنے اثار میں لیا جیسے وہ اب دنیا کی کسی طاقت کو اپنے درمیان نہیں آنے دے گا. مجھے سب یاد آ گیا شہاب، مجھے معاف کر دیں. میں آپ کو بھول گئی تھی، میں اپنے شہاب کو بھول گئی تھی. میرب روتے ہوئے مسلسل اس کے سینے پر سر مار رہی تھی، جبکہ شہاب اس کے بالوں کو چومتے ہوئے اسے یقین دلا رہا تھا کہ اب ان کی دوریوں کی انتہا ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ کبھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گا. رومانوی اور جذباتی شدت سے بھرپور اس رات ان کے درمیان کی تمام دھند صاف کر دی. میرب کی یادداشت کی واپسی نے حویلی کے دور و دیوار میں جیسے خوشیوں کے چراغ کو روشن کر دیے تھے. 3 سال کی طویل اور تپتی ہوئی رات کے بعد ان کی زندگی میں محبت کا سویرا ہوا تھا. اگلی صبح جب میرب جاگی تو اس نے خود کو شہاب کی مضبوط باہوں کے اثار میں پایا. شہاب اب بھی گہری نیند میں تھا، مگر اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جو پچھلے 3 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. میرب نے نہایت پیار سے شہاب کے چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے ہٹایا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے. اس کے اس ہلکے سے لمس پر شہاب کی آنکھیں کھل گئیں اور میرب کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی. اب تو یہ کوئی خواب نہیں ہے نا میرب؟ میں روز صبح اٹھ کر اس ڈر سے آنکھیں بند کر لیتا تھا کہ کہیں تم غائب نہ ہو جاؤ. شہاب نے میرب کی کمر کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے نہایت مخمور لہجے میں کہا. میرب نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا. اب میں کہیں نہیں جاؤں گی شہاب. آپ کی میرب اب ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس واپس آ گئی ہے. ان کا یہ رومانوی اور پاکیزہ وقت ابھی جاری تھا کہ نیچے لاؤنج میں اچانک ہنگامے کی آوازیں آنے لگی. شہاب نے ناگواری سے اپنے ابرو چکائے اور الٹے قدموں بیڈ سے اٹھ کر نیچے گیا تو دیکھا کہ تائی جان اور کامران کے ساتھ خاندان کے کچھ اور بڑے بزرگ بھی وہاں موجود تھے. کامران کے چہرے پر ایک مکارانہ چمک تھی اور وہ بزرگوں کو بھڑکا رہا تھا. دیکھیں چچا جان، شہاب نے اس لڑکی کو 1 کروڑ میں خریدا ہے جو 3 سال سے غائب تھی. خدا جانے یہ اتنے سال کہاں رہی اور کس حال میں رہی. یہ ہمارے خاندان کی بہو بننے کے لائق نہیں. کامران کے ان نیچ الفاظ پر شہاب کا خون کھول اٹھا. اس نے شیر کی طرح چنگھاڑتے ہوئے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو کامران. وہ میری بیوی ہے، میری عزت، اور اگر کسی نے بھی اس پاکیزہ رشتے پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا تم لوگوں سے کوئی خاندانی رشتہ ہے. اسی لمحے میرب بھی سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی. اس کے چہرے پر اب وہ سہمے ہوئے رہنے والی لڑکی کا خوف نہیں تھا بلکہ شہاب احمد کی بیوی کا وقار اور مان تھا. وہ سیدھی شہاب کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا. میرب نے بزرگوں کی طرف دیکھا اور نہایت مضبوط لہجے میں بولی، میں 3 سال اپنی یادداشت کھو کر اپنے نشئی چچا کے پاس قید تھی اور اس بات کی گواہی وہ پولیس رپورٹ دے گی تو شہاب نے درج کروائی ہے. لیکن کامران بھائی، آپ میری پاک دامنی پر سوال اٹھانے سے پہلے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ 3 سال پہلے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کس نے کروایا تھا؟ میرب کی اس اچانک اور سنسنی خیز انکشاف پر پورے لاؤنج میں ایک دم ہولناک سناٹا چھا گیا، جبکہ کامران کا چہرہ خوف کے مارے ایک دم زرد پڑ گیا کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میرب کو ماضی کا وہ ہولناک راز بھی یاد آ چکا ہے جس کی بربادی کا سبب بن سکتا تھا. میرب کی اس سنسنی خیز اور ہولناک انکشاف نے پورے لاؤنج میں جیسے قیامت برپا کر دی تھی. ہر آنکھ حیرت اور وحشت سے کامران کے چہرے پر جم گئی تھی جس کا رنگ اس وقت خوف کے مارے بالکل سفید پڑ چکا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے. شہاب احمد جب تک خاموش کھڑا تھا اس کی آنکھیں ایک دم خون آلود ہو گئیں اور اس کا پورا وجود غصے کی شدت سے تپنے
لگا۔ اس نے مڑ کر اپنی شیر جیسی نظریں کامران پر گاڑ دیں، جس کی مکارانہ چمک اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ میرب، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یادداشت واپس آتے ہی مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ کامران نے لڑکھڑاتی زبان سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بزرگوں کی طرف دیکھا۔ چچا جان دیکھیں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ میرے خلاف سازش کر رہی ہے تاکہ اپنی بدنامی چھپا سکے۔ مگر اس بار میرب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس نے شہاب کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی، جس سے شہاب کو احساس ہوا کہ اس کی میرب اب چٹان بن چکی ہے۔ جھوٹ میں نہیں کامران بھائی، جھوٹ آپ بول رہے ہیں اور پچھلے 3 سالوں سے اس خاندان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرب نے لاؤنج کے وسط میں آ کر بلند اور پرعزم آواز میں کہا۔ 3 سال پہلے اس شام جب میں شہاب سے ناراض ہو کر گاڑی لے کر نکلی تھی تو ہائی وے پر آپ کی گاڑی مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ آپ نے بار بار میری گاڑی کو سائڈ مارنے کی کوشش کی اور جب میں نے بچنے کے لیے گاڑی کی رفتار بڑھائی تو آپ نے پیچھے سے میری گاڑی کو اتنی زوردار ٹکر ماری کہ میرا توازن بگڑ گیا اور میری گاڑی دریا میں جا گری۔ آپ وہاں کھڑے تماشا دیکھتے رہے اور جب گاڑی پانی میں ڈوب گئی تو آپ وہاں سے ہنستے ہوئے بھاگ نکلے۔ آپ تو مجھے مار چکے تھے کامران بھائی تاکہ شہاب ٹوٹ جائے اور اس کا سارا بزنس آپ کے ہاتھ میں آ جائے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرب کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ شہاب کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ 3 سال کا سارا کرب، وہ اداس راتیں، وہ آنسو اور وہ زندہ لاش بن کر جینا، ان سب کا ذمہ دار کوئی باہر کا دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا چچا زاد بھائی کامران تھا۔ شہاب کا ضبط اب آخری حدیں پار کر چکا تھا۔ اس کے اندر کا جلاد جاگ اٹھا تھا۔ اس نے بغیر کوئی لفظ بولے بجلی کسی تیزی سے جھپٹ کر کامران کا گریبان دبوچا اور اسے ہوا میں اچھالتے ہوئے لاؤنج کے قیمتی شیشے کی میز پر دے مارا۔ شیشہ اونچی آواز کے ساتھ چور چور ہوا اور کامران کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ تائی جان نے تڑپ کر چیخ ماری، شہاب چھوڑ دو میرے بیٹے کو، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ مگر شہاب اس وقت کسی کے سننے میں موڈ نہیں تھا۔ اس نے کامران کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور دیوار کے ساتھ پٹک دیا۔ اس کا بھاری بوٹ کامران کی چھاتی پر تھا اور اس کے ہاتھ کامران کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ 3 سال میں نے اپنی زندگی کو جہنم بنتے دیکھا کامران۔ میں روز مرتا تھا اور روز جیتا تھا اور اس سب کے پیچھے تم تھے۔ تم نے میری میرب کو مارنے کی کوشش کی، میری غیرت پر ہاتھ ڈالا۔ شہاب کی آواز کی گرج سے حویلی کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ وہ فلمی ہیرو کی طرح صرف ڈائلاگ نہیں مار رہا تھا بلکہ ایک حقیقی مرد اور شوہر کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بدلہ لے رہا تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک تڑاکدار گھونسا کامران کے چہرے پر مارا، یہاں تک کہ کامران کا پورا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا اور وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ خاندان کے بزرگوں نے بھی جب کامران کی حالت اور اس کا گناہ دیکھا تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ شہاب کا ہاتھ روک سکے۔ شہاب نے ہانپتے ہوئے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، پولیس کو بلاؤ، انسپیکٹر سے کہو اگر اس مجرم کو تھانے پہنچنے سے پہلے راستے میں گولی بھی مارنی پڑے تو ہچکچائے نہیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ اس نے میری دنیا اجاڑ دی تھی، اب زندگی بھر جیل کی کال کوٹھی میں سڑے گا۔ گارڈز کامران کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جبکہ تائی جان روتی پیٹتی ان کے پیچھے بھاگی۔ جب لاؤنج میں خاموشی چھائی تو شہاب کا پورا جسم غصے اور تھکن سے کانپ رہا تھا۔ میرب دھیمے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی اور اس نے دیکھا شہاب کی آنکھوں میں اب بھی وہ سرخ قہر تھا، مگر جیسے ہی شہاب کی نظر میرب کے معصوم اور نم چہرے پر پڑی اس کا سارا غصہ ایک پل میں کافور ہو گیا۔ میرب نے بغیر کچھ کہے اپنے دونوں ہاتھ شہاب کے گلے میں ڈال دیے اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہاب نے بھی اسے اتنی سختی سے اپنے اعصاب میں بھینچ لیا کہ جیسے وہ یہ یقین دہانی کر رہا ہو کہ اب ان کا سچا عشق پر امتحان پاس کر چکا اور اب کوئی تیسرا ان کے درمیان نہیں آ سکتا۔ کامران کی گرفتاری اور سولناک سچ کے سامنے آنے کے بعد حویلی سے گناہوں کی وہ کثافت ہمیشہ کے لیے صاف ہو چکی تھی جس نے 3 سال تک شہاب اور میرب کو خون کے آنسو رلایا تھا۔ مگر اس طوفان کے تھمتے ہی شہاب کا سارا غصہ شدید تھکن اور پچھتاوے میں بدل گیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا تھا۔ اس کا دل اپنی اس منقوع کے ساتھ شرمندہ تھا جسے وہ نادانی میں بازار سے خرید کر لایا تھا اور اس پر شک کیا تھا۔ میرب کچن سے اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی اور نہایت محبت سے اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے گلاس میز پر رکھا اور شہاب کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چھوٹے سے ہاتھوں میں لیا۔ شہاب، اب تو سب ٹھیک ہو گیا، اب آپ اس طرح کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ میرب کی آواز میں مٹھاس اور پچھلے 3 سالوں کا سارا مان تھا۔ شہاب نے نم آنکھوں سے سر اٹھایا اور میرب کے معصوم چہرے کو دیکھا، پھر اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں نے اس رات اس گندے بازار میں تمہارا مول لگایا، میں نے تمہیں خریدا، میں نے تمہاری تذلیل کی، میں کیسا شوہر ہوں جو اپنی ہی بیوی کو پہچان نہیں سکا۔ شہاب کے لفظوں میں چھپا سچا
कर्ब देखकर मीरब की अपनी आंखें भर आईं। इसने शहाब के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके आंसू पूंछे। आपने मेरा मोल नहीं लगाया था शहाब, आपने तो 1 करोड़ रुपये देकर इस रात चादर में छुपी एक लावारिस लड़की की गैरत को खरीदा था। आपने हमदान दुरानी की तरह एक मुहाफिज बनकर मुझे दुनिया की भीड़ों से बचाया। अगर इस रात आप वहां ना आते तो खुदा जाने मेरा क्या होता। मीरब के इस दिल को छू लेने वाले इतराफ ने शहाब के दिल का बोझ हल्का कर दिया। इसने मीरब के माथे पर एक मजबूत और तवील लिम्स छोड़ा। अब इनके दरमियान कोई दूरी नहीं थी। दोनों दिल एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे और हवेली का वो बड़ा सा कमरा इनकी सच्ची मोहब्बत का गवाह बन रहा था। अगले चंद दिन शहाब और मीरब के लिए किसी ख्वाब जैसे थे। वो दोनों 3 साल की दूरियों को मिटाने में मसरूफ थे। शहाब अब अपने बिजनेस के तमाम कामों को कुछ वक्त के लिए रोक दिया था और अपना पूरा वक्त मीरब को दे रहा था। एक शाम जब शहाब मीरब को सरप्राइज देने के लिए इस शहर के सबसे महंगे और खूबसूरत रिजॉर्ट पर ले गया, जो इन्होंने अपने निकाह के फौरन बाद बुक किया था, मगर हादसे की वजह से वहां जा नहीं पाए थे। मीरब ने हल्के गुलाबी रंग का नफीस रेशमी लिबास पहन रखा था और इसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि शहाब सफेद शर्ट और ब्लैक जीन्स में बेहद फजी लग रहा था। इन्होंने चांदनी रात में झील के किनारे डिनर किया, जहाँ सिर्फ इन दोनों की धीमी गुफ्तगू और हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। मीरब, जब तो मेरे पास नहीं थी तो मुझे लगता था कि ये दौलत, ये रूप सब फजूल है, पर आज तुम्हारे चचा की ये मुस्कुराहट देखकर आज तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कुराहट देखकर मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। शहाब ने मेज़ पर मीरब का हाथ थामते हुए नहायत रोमानी और गहरे लहजे में कहा। मीरब ने शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली। और मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, जिसका शौहर इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। ताई जान ने जेल में बंद कामरान को बचाने के लिए आखिरी बार अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और शहाब को धमकी दी कि वो मीरब के माजी को उछालेंगी, मगर शहाब अहमद अब एक ऐसा चट्टान बन चुका था जिसे कोई नहीं हिला सकता था। इसने अदालत में मीरब की चचा अस्कर का इतराफ़ी बयान और कामरान की गाड़ी की फ्रांसिक रिपोर्ट पेश कर दी, जिसने ताईजान के तमाम हरबों को मिट्टी में मिला दिया। शहाब अदालत के बाहर खड़ा ताईजान से कहता है, मैं खुद कार अब अगर किसी ने मीरब की तरफ उंगली भी उठाई तो वो हाथ मैं खुद काट दूंगा। मीरब दूर खड़ी फखर से अपने शोहर को देख रही थी, जो इसका खरीदार नहीं बल्कि इसकी रूह का मालिक बन चुका था। अदालत के बाहर ताईजान को इनकी औकात याद दिखाने के बाद शहाब मीरब का हाथ थामे जब वापस हवेली पहुंचा तो इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो पिछले 3 सालों का सारा बोझ अदालत के बाहर ही छोड़ आया हो। हवेली के दौरान अब किसी झील का मंजर पेश नहीं करता था, बल्कि वहाँ मोहब्बत की धीमी सी रोशनी हर सू फैली हुई थी। शहाब ने अंदर दाखिल होते ही मीरब को अपने सामने खड़ा किया और इसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर इसकी आंखों में झांका, जहाँ अब खौफ का एक साया भी बाकी नहीं था। आज से हम अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं मीरब। अब ना कोई माजी का खौफ होगा, ना किसी दुश्मन का साया। अब सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। मीरब ने मुस्कुराकर अपना सर शहाब के चौड़े सीने पर टकाया और अपने दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द माइल कर दिए। मुझे पता है शहाब, जब तक आपका यह एहसार मेरे गिर्द है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रुला सकती। इसी रात शहाब ने हवेली के लॉन में मीरब के लिए खास सरप्राइज का एहतमाम किया। पूरे लॉन को सफ़ेद गुलाबों और मध्यम शमों से सजाया गया, जहाँ हल्की सी मौसीकी फिजा में तैर रही थी। मीरब जब सफ़ेद रंग की खूबसूरत फराक पहनकर अपने बालों को खुला छोड़े वहाँ पहुँची तो शहाब की नज़रें इस पर जम कर रह गईं। वो स्याह कलफ लगे कुर्ते पजामे में किसी शहजादे की तरह वजी लग रहा था। इसे आगे बढ़कर मीरब का हाथ थामा और इसे बारादरी के वस्त में ले आया। 3 साल पहले मैंने तुम्हें ये सफ़ेद गुलाब देने थे मीरब, हर कुदरत का हमारा इम्तिहान मंजूर था। शहाब ने खूबसूरत गुलाब मीरब के बालों में सजाते हुए नहायत रोमानवी और मखमूर लहजे में कहा। मीरब के गाल हया से सुर्ख हो गए। इसने शहाब के गले में बाहें डाल दी और चांदनी रात के सैर अंगेज माहौल में दोनों दिल एक बार फिर हमेशा के लिए एक दूसरे की धड़कनों में गुम हो गए। खुशी के इन लम्हात के दरमियान अगली सुबह हवेली में एक नया और गैर मुतवक्के मेहमान पहुंचा, जिसने ये मीरब की बचपन की बूढ़ी आया ज़ैनब बीबी थी, जो 3 साल से मीरब को मुर्दा समझकर रो रही थी। मगर जब इन्हें मीडिया और अदालत के जरिए मीरब के जिंदा होने का पता चला तो वो खुद को रोक न सकी और रोती दुरानी हवेली पहुंच गई। मीरब जैसे ही लाउंज में आई और ज़ैनब बीबी को देखा, इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उबल पड़ा। वो भागती हुई इनके गले लग गई और दोनों खवातीन लाउंज के फर्श पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगी। मेरी बच्ची, मेरी मासूम मीरब, मुझे तो इस जालिम अस्कर ने कहा था कि तुम मर चुकी हो। मैंने तो तुम्हारी गायबाना नमाजें
جنازہ بھی پڑھ لی تھی۔ زینب بی بی نے میرب کا چہرہ چومتے ہوئے کہا۔ شہاب جو اوپر بالکنی سے منظر دیکھ رہا تھا، اس کا دل پگھل کر رہ گیا۔ وہ نیچے آیا اور نہایت احترام سے زینب بی بی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اماں، اب رونے کا وقت ختم ہو چکا، اب میرب اپنے گھر واپس آ گئی ہے اور اب یہاں صرف خوشیاں ہوں گی۔ آپ بھی اب کہیں نہیں جائیں گی، اس حویلی میں میرب کے ساتھ رہیں گی۔ زینب بی بی نے شہاب کو ڈھیروں دعائیں دی، جس سے حویلی کا ماحول اور بھی زیادہ جذباتی اور حقیقی انسانی رشتوں سے بھرپور ہو گیا۔